ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے دسمبر کی 16 اور جمادی الثانی کی 2 تاریخ. 7:30 بجے کے بلیٹن کے ساتھ میں سعیدہ بانو حاضر خدمت ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے مجلس عاملہ کے انتخابات کی گنتی آج امام خمینی ٹاور میں عمل میں لایا گیا. انتخابات کے نتائج کے ساتھ IKMT کے لیے نئے مجلس عاملہ کا ریٹرننگ آفیسر ناصر حسین منشی نے اعلان کیا جس کے مطابق حجت الاسلام والمسلمین شیخ صادق رجائی دوبارہ ایگزیکٹو چیئرمین کے لیے منتخب ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے مجلس عاملہ کے جو انتخابات ہے ان کا آج رزلٹ تھا. اس میں ہمارے ٹوٹل 6 عہدوں کے لیے جو الیکشن کیا گیا تھا، جس میں ایگزیکٹو چیئرمین، وائس چیئرمین، جنرل سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری ایڈمنسٹریشن، جوائنٹ سیکریٹری فائنانس اور جوائنٹ سیکریٹری آرگنائزنگ کے لیے. اس میں جو ایگزیکٹو چیئرمین کے لیے جو چنے گئے ہیں وہ شیخ محمد صادق رجائی صاحب نے 844 ووٹ سے جیت حاصل کی ہے، اور وائس چیئرمین کے لیے شیخ غلام حسنین رضوانی صاحب نے 89 ووٹ سے جیت حاصل کی ہے. جنرل سیکریٹری کے لیے حاجی غلام محمد خان سلمو نے 65 ووٹ سے جیت حاصل کی ہے. جوائنٹ سیکریٹری ایڈمنسٹریشن کے لیے انجینئر محمد علی تھاسکن گرو نے 499 ووٹ سے جیت حاصل کی ہے. سیکریٹری فائنانس، جوائنٹ سیکریٹری فائنانس کے عہدے کے لیے جناب محمد یوسف فقری صاحب نے 1166 ووٹ سے جیت حاصل کی ہے، اور جوائنٹ سیکریٹری آرگنائزنگ کے لیے عاشق حسین تشمیق صاحب نے 252 ووٹ سے جیت حاصل کی ہے. اور ہمارا اس کا جو ابھی جو آج نئے نومنتخب جو ہماری ایگزیکٹو باڈی ہے ان کا سورننگ سرمنی، جو ان کا حلف برداری کی تقریب جو ہے وہ 19 تاریخ کو صبح 11 بجے کنونشن ہال IKMT جو ٹاور ہے وہاں پہ لیا جائے گا. CC کارگل ڈاکٹر محمد جعفر آخوند نے آج اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا سینٹر کارگل میں فٹ انڈیا ویک کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. گزشتہ ایک ہفتے کے دوران یہ پروگرام مختلف اسکولوں میں منعقد ہوا تھا. اس موقع پر ڈگری کالج کارگل نے مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا، جیسے کھیلوں کے مقابلے، مباحثے، مضمون نویسی اور ڈرائنگ کے مقابلے. اس موقع پر CC کارگل ڈاکٹر جعفر آخوند نے کہا کہ فٹنس کا خیال رکھنا ضروری ہے اور فٹ انڈیا موومنٹ ایک صحت مند مستقبل کے لیے ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ کھیلوں کا مستقبل اچھا ہے اور موجودہ دور میں طلباء کھیلوں کو کیریئر کے آپشن کے طور پر منتخب کر سکتے ہیں اور حکومت کی مختلف اسکیموں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. CC نے نوجوانوں اور طلباء پر زور دیا کہ وہ فٹ انڈیا مہم کو کامیاب بنائیں. بعد از آن مہمان خصوصی نے کھلاڑیوں اور مہمانوں میں انعامات اور مومنٹوز پیش کیے. لوسر یعنی لداخی نیا سال کے موقع پر لداخ بدھسٹ ایسوسی ایشن لیہ کی جانب سے لیہ مین مارکیٹ میں ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر CC لیہ ٹشی گیلسن مہمان خصوصی اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے. اس موقع پر CC نے لوگوں کو لوسر کی مبارکبادی اور نیک تمنائیں پیش کی. ساتھ ہی لوکل آرٹسٹ نے لداخ کے ثقافتی ناچ گانے پیش کیے.
ایگزیکٹو کونسلر دیہی ترقی کارگل انجینئر پونسک ٹشی نے آج کرگل رینیویبل انرجی ڈیولپمنٹ ایجنسی کریڈا کے ذریعے رارو زانسکار میں ہائیڈل پاور پروجیکٹ کی جاری پیش رفت اور ترقی کا معائنہ کیا۔ اسی ٹشی نے متعلقہ افسران اور تکنیکی عملے کو ہدایت دیا کہ وہ سخت سردیوں کے موسم میں زانسکار کے لوگوں کو مسلسل بجلی فراہم کرنے کے لیے جلد از جلد مطلوبہ کام کو تیز کرے۔ اسی نے بردن گونپا کا بھی دورہ کیا جہاں انہوں نے راہبوں سے بات چیت کی اور لوسر کے موقع پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اسی نے راہبوں کی طرف سے پیش کردہ مسائل کو سنا اور انہیں جلد از جلد حل کرنے کا یقین دلایا۔ لداخ پولیس کی جانب سے موصولہ ٹریفک پلان کے مطابق آج 16 دسمبر بروز سنیچر کو کارگل سے سری نگر اور سری نگر سے کارگل مقررہ اوقات میں دو طرفہ ٹریفک کو چلنے کی اجازت دی گئی، جس میں تمام تر چھوٹے بڑے گاڑیاں شامل ہیں۔ اسی طرح کارگل زانسکار سڑک پر بھی تمام قسم کے گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی۔ لداخ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران درجہ حرارت میں گراوٹ کے ساتھ کارگل میں درجہ حرارت -10.2 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ ضلع میں درجہ حرارت -10.8 ڈگری سینٹی گریڈ، زانسکار میں کم سے کم -13.3 ڈگری سینٹی گریڈ اور دراس میں درجہ حرارت 11.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے ملکی اور عالمی خبریں۔ سپریم کورٹ کا الہ آباد ہائی کورٹ کے شاہی عیدگاہ مسجد کے سروے کے فیصلے پر روک لگانے سے انکار۔ آج سپریم کورٹ نے سماعت کے دوران الہ آباد ہائی کورٹ کے متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد کے احاطے میں سروے کو منظوری دینے کے فیصلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے۔ جمعرات کو الہ آباد ہائی کورٹ کے مسجد کے سروے کو منظوری دینے کے بعد مسجد کمیٹی نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ واضح رہے کہ جمعرات کو الہ آباد ہائی کورٹ نے متھرا میں کرشن جنم بھومی سے متصل شاہی عیدگاہ مسجد کے احاطے میں سروے کو منظوری دے دی تھی۔ بعد ازیں شاہی عیدگاہ مسجد کمیٹی نے الہ آباد ہائی کورٹ کے سروے کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان کے گورنر کے سیکیورٹی ایڈوائزر علی رضا مرحمتی نے ارنا کے نامہ نگار کو بتایا ہے کہ جمعرات کی رات دہشت گردوں نے راسک کے پولیس اسٹیشن پر بزدلانہ حملہ کیا، جس میں 11 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ راسک ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان کا جنوبی شہر ہے۔ صوبہ سیستان و بلوچستان کے گورنر کے سیکیورٹی ایڈوائزر نے بتایا ہے کہ دہشت گردوں کے اس بزدلانہ حملے میں متعدد اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حملے کے وقت پولیس اسٹیشن میں موجود اہلکاروں نے بہادری کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور متعدد دہشت گردوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا۔ پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ شہر راسک کے پولیس اسٹیشن پر آدھی رات کے وقت دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا۔ ایرانی شہریوں کے لیے 8 سال بعد عمرہ کی راہ ہموار، منگل کو پہلی پرواز۔ ریاض اور تہران کے تعلقات میں اہم پیش رفت، مشرق وسطیٰ میں ایک نئے دور کے آغاز کی امید۔ متحدہ عرب امارات اور قطر کے شہری بھی ایران میں ویزا سے استثناء کے پروگرام میں شامل۔ آپسی تعلقات میں 10 سال کی کشیدگی کے بعد مارچ سے روابط میں آنے والی بہتری کے بیچ جہاں ایران کے شہریوں کے لیے 8 سال بعد عمرہ کی راہ ہموار ہو گئی ہے،
وہیں ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے ایران نے سعودی شہریوں کو ویزا کی شرائط سے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ اسے مشرق وسطیٰ میں ایک نئے باب کے آغاز کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایران کی نیوز ایجنسی فارس کے مطابق 8 سال بعد منگل 19 دسمبر کو پہلی بار ایران سے زائرین عمرہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ ایران کے 10 شہروں سے سال بھر مکہ اور مدینہ کے لیے پروازیں دستیاب رہیں گی، جس کے ذریعے عمرہ کے لیے لوگ حرمین شریفین پہنچ سکیں گے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ کل تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔